إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، دنیا میں تمام مذاہب کے مذہبی اور دینی رہنما ہوتے ہیں۔ اسلام کی اور اسلام کی اس آخری کڑی امت محمدیہ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اور آپ کے مذہبی اور دینی رہنما ایک ایسی ہستی و شخصیت ہے جو رہبر کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک نرالی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے اندر آپ کی امت کے ہر طبقے کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں۔ آپ کی سیرت سے جہاں امیر سیکھ سکتا ہے وہیں فقیر بھی سیکھ سکتا ہے۔ آپ کی سیرت سے دنیا کے ہر طبقے، ہر گوشے، ہر فیلڈ کے لوگ اپنے اپنے لیے روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بہادری کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوان آپ کے سامنے پست قد نظر آتے ہیں، اور جب نرمی کی بات آتی ہے تو صحابی کہتے ہیں میں نے رسول پاک کے ہاتھ کو چھوا تو آپ کے ہاتھ سے زیادہ ملائم اور نرم میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر قابل اقتداء اور قابل تقلید چیز موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر کامل، اس سلسلے کا پہلا خطبہ جمعہ آپ کے سامنے آج ہوگا۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہمارے لیے کیا اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ سورہ ضحیٰ کی ایک چھوٹی سی آیت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس آیت کی تفسیر ابن کثیر سے پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مختصر الفاظ میں نبی کریم کا جو بچپن ذکر کیا ہے، نرم دل رکھنے والا ایک انسان، نبی سے محبت کرنے والا انسان رو پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی،
تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیغمبر آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہتے ہیں اللہ رب العالمین جو اپنے نبی سے وعدہ فرما رہا ہے کہ آپ کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پوری عربی زبان کے اندر اس چیز کو بتانے کے لیے اتنے مختصر الفاظ میں اس کے علاوہ کوئی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، اس کے علاوہ کوئی جملہ بن ہی نہیں سکتا تھا جو اللہ نے اس مختصر سے جملے میں اپنے نبی کو کہہ دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنا رہا ہے جو رسول پاک پر خاص طور سے کیا تھا. الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں بنایا؟ آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد نہیں تھے، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ایسے وسائل نہیں بنائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی؟ پوری زندگی آپ کی حفاظت کرنے والے لوگ آپ کے دائیں بائیں لگا دیے. ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھا ہو، ساری دنیا کے لوگ اس کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار، اس کے ماننے والے اپنے خون کے قطروں کی بھی پرواہ نہ کریں، بوٹیاں نوچنے والے نوچ لے جائیں، لیکن میرے پیغمبر تک کسی کا ہاتھ پہنچے گا تو میری گردن سے ہو کے جائے گا. ایسی ہستیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی. ابن کثیر کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق یتیم پیدا فرمایا. آپ کے پیدا ہونے سے 2 مہینہ پہلے یا آپ کے والد دنیا سے چلے گئے. عرب کے دستور کے مطابق ماں نے کچھ دنوں تک دودھ پلائی، حضرت صہیبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا. آپ کے بچپن کو دیکھنے والی ایک عورت جو باپ کے 7 ورثے میں آپ کو ملی تھی، ایک لونڈی جو ان کے والد کی تھی جن کا نام ام ایمن تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیکھ ریکھ میں رکھا، ان کی حفاظت کی، ان کا بچپن بھی دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے سے بچپن میں میرے نبی کی حفاظت کروائی. بچپن میں ایک بچے کے لیے ایک عورت سے زیادہ کیئر کرنے والی کوئی اور نہیں ہو سکتا. 3 4 عورتیں ایک کے بعد دیگر آپ کی زندگی میں آتی رہی. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے نبی 6 سال کے ہو گئے اپنی والدہ کو بھی کھو بیٹھے، آپ کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہ چھوڑا، آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی حفاظت کے لیے لگا دیا. دادا عبد المطلب اپنے تمام پوتوں میں سب سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار کرتے تھے. ان کے کئی ایک پوتے تھے، کئی اولادیں خود تھیں اور خود ان کے اولادوں کی اولادیں تھیں، لیکن خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں سوائے محمد عربی کے کسی کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے. کہیں جاتے تو اپنے ساتھ اپنے پوتے کو لے جاتے، محمد رسول اللہ کو ایک الگ انداز میں ٹریٹ کیا کرتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے تھا جو میرے نبی کی حفاظت بچپن سے ہو رہی. ایک خاص اٹینشن آپ کو مل رہی تھی تاکہ اچھی تربیت ہو سکے. جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ رب العالمین نے آپ کے چچا ابو طالب کو آپ کے اوپر لگایا اور ان کی دیکھ ریکھ میں آپ رہنے لگے. آپ کا بچپن گزرا، جوان ہوئے، یہاں تک کہ نبی بن گئے. ابو طالب کا سپورٹ آپ کو مسلسل ملتا رہا جب تک ان کی آخری سانسیں چلتی رہی. میرے نبی کا ساتھ انہوں نے نہیں چھوڑا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا کرشمہ دیکھو، اللہ کی حکمت کو کون سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت اور سپورٹ کے لیے ایک ایسی بندے کو چنتا ہے، ایک ایسے شخص کو چنتا ہے جس کو ایمان کی توفیق تو نہیں دیتا لیکن میرے نبی کے لیے سب کچھ وہ کرنے کو تیار ہے. ابو طالب کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچپن کی جو زندگی آپ کی گزری تھی، جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا تھا، آپ نے سب کے ساتھ بہت بہترین سلوک کیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی حیثیت سے کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، یہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. والدین کا احترام کیا ہو، قرآن کی آیتیں جو آپ پر اتاری گئی اس تعلق سے کیا ہیں، اور آپ کے خود جو ارشادات ہیں اس تعلق سے کیا ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باقاعدہ آیت اتاری جس میں ماں باپ کے احترام کے تعلق سے گفتگو کی گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا.
میرے نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے، اے نبی آپ نے بچپن میں اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بہت تھوڑا سا وقت گزارا، لیکن اپنی امت کے لوگوں کو آپ یہ تعلیم دے دیجئے کہ اگر ان کی ماں، ان کے والد ان کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو اف تک بھی نہ کہا کریں۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، گھر سے نکالنا یہ بہت دور کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ قرآن تو کہتا اف تک نہ کہو، زبان سے جو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے وہ بھی نہ کرو، بلکہ دعائیں کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے سامنے دعائیں کرو، پیار کی نظروں سے انہیں دیکھو، اپنی خاص عبادتوں میں بھی ہاتھ اٹھاؤ تو دعا کرو، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہیں ہمارے اوپر رحم کیا۔ یہ تعلیم دی گئی۔ آپ اس پس منظر کو دیکھیں، میرے نبی کا بچپن کیسا تھا، اس کے بعد نبی کی یہ تعلیمات دیکھیں، آپ کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نبی کیا کہنا چاہتے ہیں اور کس فیلنگ سے میرے نبی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہوں گے، قرآن کی آیتیں سنا رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ بہت کم وقت گزارا۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے، 5971 صحابی پوچھتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ دونوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ دونوں میں کون زیادہ حقدار ہے جس کے ساتھ میں زیادہ حسن سلوک کروں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر صحابی نے پلٹ کے سوال کیا، کہا تیری ماں، پھر پلٹ کے سوال کیا، کہا تیری ماں۔ یہ چیز سوچنے کی ہے، میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ میرے رسول جب یہ بتا رہے تو کیا ان کو ان کی ماں نہیں یاد آئی ہوگی؟ ضرور آئی ہوگی، انسان کی فطرت ہے۔ پھر صحابی نے چوتھی بار جب پوچھا پھر تو آپ نے فرمایا تمہارے والد، تمہارے ابا جان۔ یہ آپ کے ارشادات ہیں، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، یہ آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی حدیث سکھا رہی ہے۔ اسی پر بسنہ سنن نسائی کتاب الجہاد 3104 معاویہ ابن جاہمہ السلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، غزوے کا اعلان ہو چکا ہے، جنگ کا اعلان ہو چکا ہے کہ چلو جنگ کرنے کے لیے۔ یہ صحابی اپنی ماں کو چھوڑ کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے۔ مشورہ اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی اعلان نکل چکا ہے، میں جنگ کا ارادہ رکھتا ہوں، میں میدان میں جا کر مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں بھی میرے گھر میں موجود ہے، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا۔ آپ کا سوال تھا حل لک من ام، کیا ماں زندہ ہے؟ جنگ واجب ہی نہیں تھی کہ ہر فرد پر فرض عین ہو۔ آپ نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ کا وہ تاریخی جملہ جو آج تک لوگوں کے لیے ایک کہاوت بن گئی، ایک فریز بن گیا، ایک ڈائلاگ بن گیا، اور ماں باپ کے حوالے سے تاریخ انسانی میں اس سے بہترین جملہ کسی نے نہیں دیا ہے جو رسول پاک نے دیا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جا اپنی ماں کو لازم پکڑ، ان کی خدمت کر، ان کی دیکھ ریکھ کر، ان کے اوپر مکمل توجہ دے، جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے بنا دی گئی۔ تو تلوار کے سائے میں میدان میں جنگ کرے گا، خون بہائے گا، گردن کٹوائے گا، تب جا کے تو جنت پائے گا۔ اسی جنت کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے بڑا جملہ پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ جوامع الکلم کی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور اس جملے کے اندر کتنا ماں کے تحت انسان کے دل میں احترام ہو سکتا، کتنا وہ پیش کر سکتا، سب کچھ موجود ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ابن ماجہ کتاب الادب 3663 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باپ کا مقام بتانے پہ آئے تو آپ نے یوں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت فاضع ذلك الباب واحفظه، اے میری امت کے لوگوں، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت میں جانے کے لیے، جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تمہیں دروازے تک پہنچنا ضروری ہے۔ فرمایا باپ جنت کے تمام دروازوں میں سب سے مین دروازہ ہے، سب سے بیچ والا، سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اب اگر تم چاہو تو اپنے جنت کے اس دروازے کو توڑ ڈالو، اور چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ یعنی میرے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ماں کو اگر اپنے حصے میں کر لیا، ماں کی خدمت کر لی تو جنت تو مل گئی، باپ جائے بھاڑ میں۔ کبھی ایسا نہ سوچنا، باپ کو ناراض کر کے کوئی بندہ ماں کے قدموں کے نیچے والی جنت بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کا وہ سہاگ ہے۔ کوئی ماں خوش ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کے شوہر کے ساتھ اس کے بچوں نے بدتمیزی کی ہو اور ماں کے ساتھ پیار کیا، وہ دل ہی دل میں درد محسوس کرے گی اگر حقیقت میں وہ ایک پیاری سی بیوی تھی۔
میرے نبی بیلنس کر رہے ہیں. جنت تو قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت کے اندر داخلہ کب ملے گا؟ جب باپ بھی راضی ہوگا. اور ایک روایت میں ترمذی کی آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہوتی ہے. باپ اگر حقیقت میں اپنے شرعی حق سے ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ ماں باپ کا مقام میرے رسول نے دیا ہے. اپنی سگی ماں کے تعلق سے آپ کے جذبات کیا تھے؟ طبقات ابن سعد کے اندر آتا ہے، امام ابن سعد لکھتے ہیں کہ میرے نبی کا گزر جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوتا تھا تو حالت آپ کی بہت خراب ہو جاتی تھی. کہتے ہیں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود ہیں. آپ کو اپنے بچپن کے دن یاد آنے لگے. مدینہ آپ کا ننہال تھا، آپ کے ماموں وغیرہ وہاں رہا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمانے لگے او میرے ساتھیوں، میں اپنی امی کے ساتھ بچپن میں یہاں آیا تھا، فلاں قلعے کے اندر میں رکا تھا، فلاں ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا، ایک کنواں تھا، ایک تالاب تھا جس کے اندر میں تیرا کرتا تھا. آپ اپنے بچپن کی باتیں اپنے صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اپنی ماں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کا جو منظر ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. صحیح مسلم کتاب الجنائز 976 حدیث کا نمبر ہے. اللہ کے رسول وہی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی فی ان استغفر لأمی، کہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر لوں. فلم یؤذن، مجھے اجازت نہیں ملی. اس درد کو بیان نہیں کیا جا سکتا. امام الرسول، امام الانبیاء، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، طبعی طور سے اپنی ماں سے، سگی ماں سے بہت زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے. آپ نے یہیں پر بات ختم کر دی، اجازت مانگی، نہیں ملی اجازت. لیکن میں نے اپنے اللہ سے فرمایا اے اللہ مجھے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگتا ہوں. اللہ نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر لیا کروں. فزوروا القبور فانها تذکر الموت، تو اے میری امت کے لوگوں، میرے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قریبیوں کے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کر لیا کرو، کیونکہ اس سے موت یاد آتی ہے. راوی حدیث کا بیان ہے، میرے نبی اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے، اپنا یہ درد بیان کرتے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے. فبکا وابکا من حولہ، خود آپ روئے اور آپ کے دائیں بائیں جتنے آپ کے ساتھی تھے سارے لوگ آپ کو دیکھ کر رونے لگے، آپ کے درد کو محسوس کر کے رونے لگے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کو تعلیم دی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کتنی قدر کی نگاہیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. آج سالہ سال گزر جاتے ہیں، مائیں زندہ ہوں تو کوئی 2-4-10 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. وفات ہو جائے تو بدعتی ٹولے سے ہے، تو ہر وہ مواقع جو بدعت کے ہوتے ہیں وہ قبرستان پہ پہنچ کر وہاں بدعت کر جاتا ہے. اگر بدعتی ٹولے سے نہیں ہے تو افسوس کی بات ہے، قبروں کی زیارت بھی نہیں کرتا ہے. کرنی چاہیے، نبی کا حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ، موت یاد آئے گی. قبر کے اندر مدفون تمہارے ماں باپ، وہ ہاتھ جس میں تم کھیلے ہو، وہ جسم کے حصے جو تمہارے منہ کے اندر گئے، جس سے تمہیں غذا ملی ہے، وہ تمہاری دعاؤں کی محتاج ہے. تم کس غفلت میں پڑے ہو؟ اس سے بڑی چیز آپ نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کو کہ آپ ان کے لیے دعا کر دو. اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ تو میرے نبی کی سگی ماں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جنہوں نے دودھ پلایا تھا، جس کو ہم رضائی ماں کہتے ہیں، دودھ پلانے والی ماں، حلیمہ سعدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کتنا احترام کرتے تھے. ابو داؤد کے اندر کتاب الادب میں 5144 پہ ایک روایت موجود ہے جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے. ابو الطفیل عامر ابن واثلہ ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ساری دنیا میں سب سے اخیر میں نبی علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا تھا یہی صحابی ہے، یعنی سب سے آخری صحابی عامر بن واثلہ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ. یہ کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے، اونٹ کی ہڈیاں میں ڈھو رہا تھا. میں نبی کے دائیں بائیں ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں چھوٹا سا ہوں. کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا ایک عورت چلی آ رہی ہے، سیدھا میرے نبی کے پاس پہنچتی ہے، حتی دانت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے قریب آ گئی. میرے نبی کی نگاہیں جو اس عورت کی طرف پڑی، میرے پیغمبر نے اپنے کمبل کو، اپنے چادر کو جو اپنے بدن پہ ڈال رکھا تھا زمین پہ بچھا دیا. فجلست علی، اور وہ عورت اسی کمبل پر، اسی چادر پر بیٹھ بھی گئی.
میرے نبی اس سے پیار سے لطافت میں نرمی سے گفتگو بھی کرنے لگے, حال چال پوچھنے لگے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, میں تعجب کرنے لگا, آخر یہ عورت ہے کون جس کے لیے کالی کملی والے نے اپنی چادر اتار دی, جس کے لیے میرے نبی نے اپنے کمبل اتار دیے اور زمین پر بچھا کر اس عورت کا احترام کیا, اس کی عزت کی. تو صحابہ کرام نے بتلایا هذه امه التي ارضعته, یہ ان کی وہ ماں ہے جنہوں نے بچپن میں انہیں دودھ پلایا تھا, یہ حلیمہ سعدیہ ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کیا ہے. آج ہماری حالت, ہم اپنے جوتوں کو اپنی ماؤں سے صحیح کروائیں. آج ہماری حالت, اپنے کپڑوں کو ماؤں کے اوپر پھینک دیں, اپنی گندی زبان ماؤں پر چلائیں, اپنے کالے کرتوت میں بجائے کہ ماں کی زبان سے ڈانٹ ڈپٹ سے کر ہم صحیح ہو جائیں, ماؤں کو جھڑپنے پہ آ جاتے. میرے نبی تعلیم دے رہے ہیں, وہ لوگوں سگی ماں کا رتبہ تو اتنا بڑا کہ جنت اس کی قدموں کے نیچے ہے. جس نے زندگی میں تمہارے لیے 2-4 سال کے لیے ماں ہونے کا کردار ادا کر دیا, 2-4 وقت کے لیے ماں ہونے کا کردار ادا کر دیا, اس کو بھی کبھی زندگی میں نہ بھولا کرو. اس کا احترام تو کم سے کم یہ بنتا ہے کہ تم اپنی مقدس چیز جو تمہارے بدن سے لپٹی ہوئی ہو, جو تمہاری محبوب ہو, اس کی قدموں میں ڈال دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کیا. ان کی بیٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی تھی, ایک جنگ کے موقع پر مل گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی بہت بہترین رویہ اختیار کیا. صحابہ کرام چونک پڑے تو کہا گیا کہ میری کوئی سگی بہن نہیں تھی, یہ میری وہ بہن ہے جو رضائی بہن ہے, جو بچپن میں مجھے کھلایا کرتی تھی. ایک عورت جن کا تذکرہ شروع میں نے کیا, ام ایمن, یہ آپ کے والد عبداللہ ابن عبد المطلب کی لونڈی تھی. ان کے بعد آپ کی ماں کے ساتھ رہتی تھی, اللہ کے نبی کا بڑا خیال کرتی تھی. صحیح مسلم کے اندر کتاب و فضائل الصحابہ میں 2453 میں ایک روایت آتی ہے کہ یہ کتنا حق میرے نبی کے اوپر جتلاتی تھی. یہ منظر دیکھنا چاہتے ہوتے حدیث سے دیکھو. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بار میں نبی کے ساتھ ہوں, میرے رسول مجھے اپنے ساتھ اپنی اس عورت کے پاس لے گئے جس کا آپ بہت احترام کرتے تھے. ام ایمن کے پاس لے گئے. اللہ کے حبیب ام ایمن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ام ایمن جو اللہ کے نبی کو بے پناہ محبت کرتی تھی, بچپن بھی انہوں نے آپ کا دیکھا تھا, آپ کی جوانی بھی دیکھی تھی, آپ کا بڑھاپا بھی دیکھا تھا, بلکہ اللہ کے نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے بھی وہ منظر انہوں نے دیکھا تھا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی ام ایمن کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. ام ایمن نے اپنے ہاتھوں سے کوئی پینے کی چیز میرے نبی کے ہاتھوں میں دی. میرے نبی نے روزے کی وجہ سے یا آپ کا دل نہیں کر رہا تھا اس لیے آپ نے منع کر دیا اور پینے سے انکار کر دیا. ام ایمن ناراض ہو گئی, تیز تیز آواز میں, غصے والی آواز میں میرے نبی کو ڈانٹنے لگی. حضرت انس فرما رہے ہیں, امام مسلم رحمہ اللہ کی لائی ہوئی حدیث کو شرح کرتے ہوئے امام نبی فرماتے ہیں یہ میرے نبی کو جو ڈانٹ رہی تھی, جو غصے والے انداز میں بات کر رہی تھی, اس لیے نہیں کہ یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہی تھی, اس لیے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے جو بچپن میں اس کے اوپر مکمل حق جتانے کا حق رکھتی ہے اور پھر وہ اپنے بچے کو بچے کی طرح ٹریٹ کرتی ہے. بڑا ہو جانے کے بعد جب وہ کوئی چیز منع کرے تو ڈانٹنے کا مکمل حق رکھتی ہے. اسی طرح سے ام ایمن اللہ کے نبی کو ڈانٹ رہی تھی کہ اے میرے بچے, میں نے تجھے بچپن میں کھلایا پلایا, گود میں اٹھایا, آج میں تجھے پینے کی کوئی چیز دے رہا ہوں, تم نے نہیں پیا, انکار کر دیا. اس عورت کا, اس ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا, میرے نبی کچھ نہیں بولے, بہت عزت کرتے تھے, بہت احترام کرتے تھے. بلکہ اس کے بعد کی فوراً جو حدیث ہے 2454 صحیح مسلم کے اندر فضائل الصحابہ میں, اللہ کے نبی کی زندگی کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر پہ جاتے تھے, مسلسل جاتے رہتے تھے, حال چال لینے کے لیے, خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے. عمر بھی ان کی ڈھل چکی تھی. آپ ذرا سوچیں میرے نبی کے بچپن کو جس عورت نے دیکھا ہو, وہ نبی کے بڑھاپے میں, نبی کے آخری وقت میں کس عمر کی رہی ہوں گی. ابو بکر صدیق, عمر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں لوگ میرے نبی کے رشتہ دار بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, بہت قریبی دوست. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ دنیا سے چلے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے کہا, عمر وہ بوڑھی عورت ام ایمن جس کی زیارت میرے نبی برابر کرتے تھے, اب تو میرے رسول نہیں رہے, چلو اپنے نبی اپنے دوست کی سنت کو زندہ کرتے ہیں, ہم بھی اس کی خیر خیریت معلوم کرتے ہیں. گئے, ام ایمن کے گھر میں داخل ہوئے. ام ایمن کو دیکھا ابو بکر عمر نے, ام ایمن نے ان دونوں کو دیکھا, رونے لگی. حضرت ابو بکر نے سوال کیا, ما یبکی کی یا ام ایمن, اے ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرے نبی جہاں گئے ہوں اللہ رب العالمین کے پاس, اللہ کے پاس, میرے نبی کے پاس میرے نبی کے لیے بہت ساری اچھی چیزیں ہیں, اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا کیا جائے گا, کہ آپ کو یہ معلوم نہیں, غم کرنے کی کون سی بات. جواب سنیے ام ایمن کا, ایسا جواب جس نے ابو بکر عمر کے کلیجے کو ہلا دیا.
برداشت نہ کر سکے, روک نہ پائے خود کو. فرمایا ابو بکر میں اس لیے رو نہیں رہی ہوں, کیا مجھے معلوم نہیں کہ میرا نبی جو دنیا چھوڑ کے گیا تو جنت میں گیا, اللہ کے پاس گیا, مجھے سب کچھ معلوم ہے. میری آنکھوں سے آنسو جو جاری, میں رونے کی وجہ تمہیں یہ بتلا رہی ہوں کہ میرے نبی کے جانے کے بعد, میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مجھے افسوس اس بات کا ہے ان الوحی قد انقطع من السماء, کہ آج کے بعد سے جبرائیل کس بندے پر اللہ کا کلام, اللہ کی وحی, اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے. زمین سے آسمان کا جو کنیکشن تھا اللہ اور بندے کے درمیان, جو پیغام رسانی کا رابطہ تھا, وہ تو ختم ہو گیا, اس لیے میں رو رہی ہوں. یہ آپ کا بچپن ہے, بچپن کے لوگ ہیں. ہر شخص کی زندگی میں جو بچپن کا وقت ہوتا ہے اس میں کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, کچھ خاص دوست ہوتے ہیں, کچھ خاص عورتیں ہوتی ہیں, کچھ خاص گلیاں ہوتی ہیں, کچھ خاص محلے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ کچھ خاص کھیل ہوتے ہیں جس سے ایک اسپیشل قسم کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اس بچپن کی زندگی کو بھی ہم اور آپ سنہرا سمجھتے ہیں, لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی تو اپنے بچپن سے بھی سکھا دیا. اور آپ نے اپنے جوانی کے بعد, نبی بننے کے بعد, بچپن کے ان دوستوں کے ساتھ, بچپن کے ان احسان مندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کر کے تعلیم دی ہے کہ بچپن کی زندگی کو بھی تم یاد رکھا کرو اور اپنے محسنین کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرو. یہ رسول کی تعلیم ہے. ابو طالب جنہوں نے آپ کا پورا ساتھ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک کوشش کی کہ یہ ایمان لے آئیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آیت اتارنی پڑی, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پیغمبر, اللہ کے حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ ابو طالب ایمان لائیں. آپ جسے پسند کرتے ہیں, آپ جس سے محبت کرتے ہیں, آپ کو جس سے لگاؤ ہے, آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت تو دینا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے گا تو دے گا, نہیں دینا چاہے گا تو نہیں دے گا. آپ اتنا چاہتے تھے ابو طالب کو کہ وہ ایمان لے آئیں, پھر بھی نہیں لا سکے. یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. ابن کثیر رحمہ اللہ نے پھر آخری جملہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی سے جب ابو طالب بھی چلے گئے, آپ سیرت کے اوپر نظر جمائیے. یہ گھر کا سپورٹ جب چلا گیا, ماں گئی, دادا گئے, ابو طالب گئے, اس کے بعد ابو طالب کے جانے کے بعد قریش کے جو اوباش قسم کے دشمن تھے اللہ کے نبی کے قتل کی پوری پلاننگ کرنے لگے. دارالندوہ کے اندر میٹنگ ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا, الم یجدک یتیما فآویٰ. تو اللہ اس یتیم کو جوانی میں بھی چھوڑنے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 400 سے زائد کلومیٹر دور اوس و خزرج کی بستی میں بسنے والے وہ سافٹ انسان جو نرم دل رکھتے تھے, صحابہ کرام جنہیں ہم کہتے ہیں, جنہیں انصاری صحابہ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈالا. وہ رسول کی محبت میں مکہ آتے ہیں, رسول سے بیعت کرتے ہیں, دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, اور مکمل طور سے نبی کے بازو بن جاتے ہیں. چچا کے جانے کے بعد ایک نہیں ہزاروں کو نبی کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کر دیا. اور وہ منظر دنیا جانتی ہے کہ جنگوں میں صحابہ کرام نے, انصاری صحابہ نے, مہاجرین صحابہ نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر 39 40 تیر کے زخموں کو سہا ہے, 80 تلوار کی گھاؤ کو سہا ہے, برداشت کیا ہے, لیکن میرے نبی تک ایک بھی آنچ نہیں آنے دی. کہا یہ اللہ کا کرم تھا, یہ اللہ کی نعمت تھی میرے رسول پر, جس کو کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا تیرے رب نے تجھ کو یتیم پایا تو تجھے پناہ نہ دی, تجھے ٹھہراؤ نہ دیا, تجھے سپورٹ نہ دیا, تیری حفاظت نہ کی؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میرے نبی کو کہتا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی تو یتیم تھا, تجھے یہاں تک پہنچایا, کسی یتیم کو حقیر نہ سمجھنا, کسی یتیم کو نہ ڈانٹنا, وہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کے بڑا بن جائے. اور یقین مانیے اسلامی تاریخ کے جو اسلامک اسکالر جن کو ہم ہیرو کہہ سکتے ہیں, امام بخاری جیسے لوگ یتیم تھے, ابن حجر جیسے لوگ یتیم تھے, ان یتیموں نے دنیا کو یتیمی کے باوجود بہت علمی خزانے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. ایک آخری بات, اللہ کے نبی کی یتیمی سے جو سبق ملا ہے آج کے بچوں کو جو ہم نصیحت کر سکتے ہیں, اگر باپ نہ ہو بچے کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اگر ماحول بھی خراب ہو تو چانسز اور بڑھ جاتے ہیں. جس دور میں میرے نبی بچپن کی زندگی گزار رہے تھے ماحول صحیح نہیں تھا, بے حیائی کا عالم یہ تھا کہ لوگ ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے, کمزوروں کا کوئی حق نہیں تھا, بڑا چھوٹے کو مارنے پہ آمادہ تھا, جس کے پاس پاور تھا وہی سپیریئر تھا. یہ دور تھا, اس دور میں بچے کے بگڑنے کے خوب چانسز تھے. یتیمی کی زندگی گزارنے کے بعد بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں. بچپن کی زندگی بھی آپ کی داغدار نہیں ہوتی ہے, پاک صاف بچپن کی زندگی گزار کر تب دنیا کو آپ نمونہ دیتے ہیں. تب اللہ کہتا الم یجدک یتیما فآویٰ. نصیحت ملا اس دور کے بچوں کو کہ اگر آپ یتیم ہو تب بھی آپ کو اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچانا ہے, کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے. اور باپ کے زیر سایہ ہو تو آپ کو تو بہت بڑی نعمت ملی ہے. آسمان کی چھت سے بڑا چھت ہے جو زمین پر آپ کے باپ کا ہاتھ ہے, اس باپ کے ہاتھ کو کمزور نہ ہونے دے اور اس کے امیدوں پر اتر کر دکھائیں, دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے.